اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان احمد عباس زیدی پروگرام استخارہ اور وظائف لے کے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ پہلے چند قرآن پاک کی آیات کی تلاوت فرما کر اس کا ترجمہ اور مختصراً سی تشریح مولانا فدا حسین بخاری صاحب آپ کی خدمت میں فرماتے ہیں۔ اس کے بعد لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں ہم آپ کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کرتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے۔ تو میں ملتمس ہوں مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ اللہ کے بابرکت کلام سے پروگرام کی افتتاح کریں۔ جی بسم اللہ قبلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون۔ اور نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب بھی قوم کی کسی جماعت کا گزر ہوتا تھا تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح نے کہا اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو کل ہم اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جس کے پاس عذاب آتا ہے اسے رسوا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ عذاب دائمی ہی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور سے پانی ابلنے لگا تو ہم نے کہا نوح اپنے ساتھ ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لو اور اپنے اہل کو بھی لے لو، علاوہ ان کے جن کے بارے میں ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور صاحبان ایمان کو بھی لے لو، اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ نوح نے کہا کہ اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے، اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چلی جا رہی تھی کہ نوح نے اپنے فرزند کو آواز دی جو الگ جگہ پر تھا کہ فرزند ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں میں نہ ہو جا۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموج فكان من مغرقین۔
اس نے کہا میں عنقریب پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا کہ آج حکم خدا سے کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر خود خدا رحم کرے۔ اور پھر دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور قدرت کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل لے، اور اے آسمان اپنے پانی کو روک لے۔ اور پھر پانی گھٹ گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہر گئی، اور آواز آئی کہ ہلاکت قوم ظالمین کے لیے ہے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انه ليس من اہلک انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ارشاد ہوا نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہٰذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسأل ما لیس لک به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ نوح نے کہا خدایا میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارہ والوں میں ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ۔ ارشاد ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو، یہ سلامتی اور برکت ہماری ساتھ کی قوم پر ہے، اور کچھ قومیں ہیں جنہیں ہم پہلے راحت دیں گے، اس کے بعد ہماری طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ ہود کی چند آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی اور جو ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ تھے ان کا تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ پانی جب شروع ہوا، طوفان حضرت نوح علیہ السلام آیا تو تندور سے پانی جو ہے نکلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے بھی پانی برسا، اور کشتی پہلے سے ہی تیار تھی، اور اس میں جوڑا جوڑا جو ہے جانوروں کا بٹھایا گیا، اور اسی طرح 80 کے قریب لوگ تھے جو صاحب ایمان تھے، ان کو بٹھا دیا گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ تو یہ 80 آدمی مسلمان ہوئے، تو اس کا مطلب ہے تقریباً 12 سال بعد ایک آدمی مسلمان ہونے کی ریشو بنتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آدمی آئے اور کشتی میں حضرت نوح کی بیوی بھی نہیں آئی اور بیٹا بھی نہیں آیا، اور کیا حضرت نوح علیہ السلام ان کو بچا سکے؟ نہیں بچا سکے، کیونکہ جب بندہ خود صاحب ایمان نہ ہو تو اس کو نہ کو نبی کی بیوی ہونا فائدہ دیتی ہے، نہ نبی کا بیٹا ہونا فائدہ دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے درخواست بھی کی پروردگار کہ یہ میری اہل سے ہے اور تیرا وعدہ تھا بچائیں گے،
تو میرا بیٹا ہے اس کو بچا لیں. تو کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو, یہ تو لیس من اہلے کا, یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے, تو لہٰذا ایسی بات نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے معافی آگے سے مانگی ہے کہ پروردگار مجھے معاف کر دے. تو لہٰذا بیوی بھی گئی, غرق ہو گئی, اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. تو یہاں پر میں حدیث بھی ہے کہ کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہ فنجا. فرمایا گیا ہے کہ میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا. اور جو من خلفا, جو تخلف کرے گا, من تخلفا, تو وہ کیا ہے غرق کا, وہ ڈوب جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. تو ہمیں خداوند عالم سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک پاکیزہ آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. الہی آمین, جزاک اللہ. قبلہ ہمارے ساتھ کالر ہے, انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ میں نے 4 استخارے کرانے. جی بسم اللہ, کون فرما رہی ہے میری بہن اور کہاں سے فرما رہی ہیں؟ جی میں لندن سائڈ سے فون کر رہی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ, وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ کروا رہی ہیں؟ بچیوں کی رشتے کے بارے میں پہلی جو ہے نا 3 وہ کروں گی, تو ایک کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے اس کے بارے میں پھر آخری رشتہ آ گیا ہے. رشتہ آ گیا ہے. پہلے جو رشتے کئی ہیں مگر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی وہ کسی کی تو نیت کریں گے نا. جی ٹھیک ہے, ایک وقت میں ایک کی نیت کریں کہ یا اللہ ہم ان کی طرف خواستگاری پیش کرنا چاہتے ہیں, اس میں ہماری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے, بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی مستغفر اللہ برحمتک مستغفر صلی اللہ صلی اللہ. اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولانا. الحمدللہ, معاف کرنا. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ استخارہ جو ہے یہ منع آ رہا ہے. یہ ٹھیک میری بہن, امید ہے آپ نے سنا ہوگا, قبلہ فرما رہے ہیں یہ جو آپ نے نیت کی تھی اس حوالے سے آپ کے حق میں آپ کی بیٹی کے حق میں بہتر نہیں ہے, دوسرے رشتے کے حوالے سے نیت فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی مستغفر اللہ برحمتک صلی علی اللہم صلی علی. جی یہ دوسرا جو ہے یہ بھی منع آ رہا ہے. ٹھیک, ابھی شاید یہ بھی منع آ رہا ہے. جی منع ہے. جی میری بہن یہ بھی منع ہے. تیسرے کے لیے نیت کیجئے. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. جی یہ اچھا ہے. ٹھیک, یہ ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. ہاں جی میری بہن یہ حق میں بہتر ہے. اچھا یہ حق میں بہتر ہے. ہاں جی جزاک اللہ. اچھا اب وہ چوتھا کس حوالے سے تھا, آپ نے کہا قرضے لینا ہے, قرضے کے بارے میں تھا. قرضہ کسی نے آپ سے لیا ہے, جی 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 تو واپس نہیں ہو رہا. وہ واپس نہیں کر رہے, تو آپ نیت کیا کریں گی اس حوالے سے؟ میں یہ نیت کروں گی کہ بھائی وہ دیں گے. اچھا ایسا نہیں ہوتا میری بہن, جو کام آپ کو کرنا ہے اس کے لیے استخارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی اور خواستگاری کرنی ہوتی ہے اس حوالے سے, کسی اور کو ملا کے بات کرنی ہوتی ہے ان سے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے, آپ پیسے تو ہمارے دیں, تھوڑے تھوڑے ہی کر کے دیں, اس حوالے سے اگر کوئی کام کرنا ہوتا آپ یا کو تو پھر اس سے نئی بات کریں کہ بھئی جی قسطوں پر دے دیں, یا درمیان میں کسی کو ڈالنا ہے. جی 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 اس طرح اور بچوں کے رشتے کے بارے میں ایک اور کا. اچھا ٹھیک ہے, بسم اللہ. نیت فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد یا علی مدد مولا علی مدد. بسم اللہ واللہ اکبر. جی یہ تو سخت منع آ رہا ہے. اچھا ہاں جی جی ٹھیک. یہ آپ کی بہت مہربانی. بہت شکریہ. جزاک اللہ. التماس سے دعا. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. استخارہ کروانا ہے. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟
جی فرمائیں, وضاحت کر سکتی ہیں کس حوالے سے استخارہ ہے؟ یہ رشتے کے بارے میں. جی ٹھیک ہے, رشتہ آ گیا ہے. بسم اللہ, نیت کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, صلی اللہ اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. جی مشکلات ہیں اس میں. ٹھیک, دوبارہ میری بہن قبلہ فرما رہے ہیں مشکلات ہیں. آپ نے جو نیت کی تھی اس حوالے سے اگر آپ سمجھتے ہیں رشتہ واقعی بہت اچھا ہے تو بیچ میں صدقہ خیرات کر کے تھوڑی سی جانچ پڑتال کر کے اور دوبارہ بھی استخارہ نکلوایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم, خدا حافظ. خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ حسن فرماؤ ڈینمارک سے. جی بسم اللہ, فرمائیے. میرا ایک سوال ہے. بسم اللہ. میرا یہ سوال ہے کہ میں نے دوستوں سے ادھار لیا تھا. جی دوستوں سے ادھار لیا تھا, بسم پھر اللہ. ابھی دوستوں سے رابطہ بھی نہیں, اس کا تھا پتہ بھی نہیں ہے. میں کیا کروں کہ ابھی اس کا ادھار میرے اوپر ہے, میں ابھی کیا کروں کہ ادھار ادا ہو جائے. ابھی ان لوگوں سے نہ رابطہ ہے نہ ٹیلیفون نمبر ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. پھر میں ابھی جی ٹھیک ہے. قبلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ جی اس کا کوئی رشتہ دار کوئی اور دوست کسی اور سے رابطہ کر پاکستان وغیرہ میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے سبیل کے جس کے تھرو بات ہو سکے, اگر آپ کے پاس ابھی کانٹیکٹ نہیں ہے؟ جی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, کوئی بھی رابطہ نہیں ہے. جی اچھا, مطلب ہے کہ رقم کتنی کیا ہے مثلا؟ رقم کیا زیادہ رقم ہے؟ زیادہ بھی نہیں ہے زیادہ کم بھی نہیں, تقریباً 1 لاکھ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ ابھی تو انتظار کریں نا, پھر کبھی مل ہی جائے گا زندگی میں انشاءاللہ. جی ہاں, بس وہ ایک اور جگہ پہ پھر رکھے رہے پیسے. جی ہاں, یعنی وصیت کر جائیں پھر اپنی اولاد کو بھی اس بندے کا نام پتہ یہ وہ کہ بھی اگرچہ کہ وہ آئے ہاں وہ بھی. بعد جی میں بھی تو ان کو دے دیں, یا ان کے جن کا دینا ہے اس کا بیٹا یا کوئی اس کا وارث آئے ٹھیک اگر. ہے. جی ہاں یہی کر سکتے ہیں, چونکہ اب چونکہ قرضہ ہے. اور البتہ اس میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھی جب کسی کو کہیں سے بازار سے کہیں سے ملی ہوئی رقم مل جائے تو کہتے ہیں پہلے اعلان کروائیں, پھر اس کو اسی کی نیابت میں صدقہ دے دیں. لیکن یہ کرنا پڑے گا کہ جب وہ آ جائے اگر تو بہرحال اس کو رقم دینی پڑے گی. جی تو یہ قرضہ ہے آپ, تو رقم بھی کافی ہے, تو انتظار کریں جب تک وہ نہیں آتے, تو یا وصیت کریں یا بہرحال ابھی تو فی الحال ہم یہی کہہ سکتے ہیں. اس پر مزید بالکل کریں گے تحقیق انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے, مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. التماس دعا. السلام علیکم, خدا حافظ. خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ I'm calling from UK. I don't want to say my name. That's fine, fair enough. Please go ahead. Yeah, please. Can you explain a bit? What's about? Yeah, it's the Hara for Rishta. رشتہ. اوکے رائٹ. اوکے بسم اللہ. نیت کریں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نیت ایک ہو, یا اللہ یہ رشتہ آیا ہے میں اس کو قبول کرنا چاہتی ہوں, اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے, بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. قبلہ. اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد, صلی علی محمد, استغفر اللہ, صلی علی محمد محمد, اللہم صلی علی محمد محمد. جی اچھا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں, اس پر عمل کریں. بسم اللہ. جی خدا بسم اللہ. ٹھیک ہے میری بہن, جی Thank you very much. نو پرابلم. جزاک اللہ, بہت شکریہ. السلام علیکم. التماس دعا. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. اچھا محترم ناظرین, آپ کا پروگرام استخارہ اور وظائف جاری و ساری ہے. آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں استخارے کے حوالے سے یا وظیفے کے حوالے سے. پروگرام تو گو کہ شروع ہو چکا ہے, لیکن جب تک آپ کی کال نہیں آتی ہم کسی نہ کسی موضوع پہ یا ٹاپک پہ بات کرتے رہتے ہیں. گو کہ پروگرام استخارے کا ہے, تو میں ملتمس ہوں قبلہ سے کہ تھوڑی سی وضاحت فرمائیں استخارے کے حوالے سے. جی بسم اللہ. قبلہ. اللہم صلی علی جی محمد. استخارہ جو ہے وہ طلب خیر کے لیے ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم معذرت کے ساتھ دعا ایک کرتے کالر ہیں. ہیں, انہیں شامل کرتے ہیں, اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے 2 استخارہ کرانے, نام بھی بتاؤں گی. جی بسم اللہ. وضاحت کر سکتے ہیں کس لیے استخارہ ہے؟
पैसे भेजे थे, अभी उसका फोन पा और आप जा रहे हैं, तो उसके लिए मुझे तहारत है कि मुझे खुद वो कांटेक्ट करेगा। नहीं तो जब आपने पैसे भेजे हैं जिसको, तो यानी उसको जानती हैं ना आपके, मसलन ऐसे तो नहीं है कि एक ही दफ़ा किसी ने बात की और आपने पैसे भेज दिए, और उसका आता पता एड्रेस टेलीफोन उसका भाई रिश्तेदार और बाकी भी किसी को जानती हैं ठीक, और किसी को जानती हैं जिनको आपने पैसे भेजे हैं? हेलो, हाँ बोले। आपने जिनको पैसा भेजा है आप उनको जानती हैं पहले से? नहीं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, पैसे भेज दिए, लेकिन उसने अभी उसका फोन पा और आप जा रहे हैं तो कांटेक्ट नहीं हो रहा। कोई ऐसी वजीफा बताएं कि वो खुद फोन करे। जी अच्छा, अल्लाह तबारक ताला जी। आप इस्तिखारा करें, वो अभी बात करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा नहीं, उसका यही होएगा, इस्तिखारा आप खुद इंतज़ार करें उसके जवाब का। ये हो कि मैं, आप ये नियत करें जी कि मैं या अल्लाह उसके जवाब का इंतज़ार करना चाहती हूँ, इसमें मेरी मदद और रहनुमाई फरमा। ठीक है, तो भाई बैंक भेजे हैं या भाई वैसे ही? आपने पैसे बैंक के थ्रू भेजे हैं या किसी के हाथ भेजे हैं? उसने मांगे थे, मैंने आपका एक काम करना है, लेकिन जब वो इसने 2 बार पैसे मांगे, भेज दिए, आगे काम नहीं कर रहा था तो फिर पैसे मांग रहा था। फिर इतना ख्याल है बार बार पैसे मांग रहा है तो भी ये काम क्या करेगा। अच्छा ठीक है, नियत करें फिर। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जल्ल जलालहु या अली मदद, मौला अली मदद। मुश्किल ही लग रही है जी बात। ठीक, मना ही आ रहा है, बहरहाल मुश्किलात ही हैं मेरी बहन। क़िबला फरमा रहे हैं मना ही है एक लिहाज से, यानी या तो उस शख्स को कोई और आदमी भी जानता हो पाकिस्तान में, वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें। जिसको आप भी जानती हैं या आपका रिश्तेदार है, वो नहीं कांटेक्ट करेगा। मुश्किल ही लग रही है बात। मुश्किलात ही हैं, क़िबला फरमा रहे हैं जो आपने नियत की थी उस हवाले से मुश्किलात ही हैं। ठीक है, हाँ वो बात नहीं करेगा फिर। अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ये कि जो आयत तो आई चलो थी, इंतजार कर लें, हो सकता है टेलीफोन ही खराब हो गया हो या कुछ, जी कर लेगा बात जी। फिर या किसी और से रब्ता कर लें, किसी और को जो बहरहाल आप सोच रही हैं, जो नीयत की है उसके मुताबिक तो बेहतर नहीं मना ही है। है। जी हाँ, मुश्किलात ही हैं। ठीक है उसके लिए कोई वजीफा बताएं जी, अच्छा, मुश्किलों में ठीक। निकलने के लिए। कोई कर्जे वापस नहीं देते, जो पैसे ले लेते हैं। हम नहीं, मतलब आपने कर्जा दिया है या कोई तवीज़ लिखाना था उससे या कोई काम कराना था, क्या करना था? हाँ, कुछ वजाहत करें थोड़ी सी। वो एक बिल्डर पैसे लेके भागा हुआ है, वो वापस दे जाएगा। अच्छा, बिल्डर है, काम करवाया था उससे। हाँ, किचन का ठेका किया था, पैसे लेके वापस ही नहीं आया। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पैसे दिए आपने, ये पाकिस्तान में दिए हैं? यहाँ इंग्लैंड में, बोल्टन में। अच्छा, तो अब उसका यानी आता पता नहीं मिल रहा? नहीं, घर का एड्रेस भी है, लेकिन वो बंदा पैसे लेके गया है। अल्लाह नहीं तो वो तो मतलब है मुश्किल नहीं है यहाँ बंदे को ट्रेस करना। अगर हाँ, एड्रेस है, घर पे ही जाके टेलीफोन नंबर है, बात कर फिर लें। तो आप कर ही सकते हैं परसों। नहीं, आप कोई नाजायज बात तो नहीं कर रही हैं, आप जाके खुद भी, मतलब लड़ने झगड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन आप खुद भी जाके उससे बात कर सकती हैं कि भाई वजह क्या है। ठीक है, कोई इस्तिखारा है कि ये लोग मोम हो जाएं खुद ही आगे। बस फिर वो यही है कि मोम करने के लिए तो पढ़े या मुजिल्लो, ये पढ़ती रहा करें नमाज के बाद, या मुजिल्लो, और उसको ज़हन में रख के कि वो खुद ही आए और जलील हो जाए। पैसा दे ही दे शायद, या काम कर जाए, दोनों में से कोई एक। काम हो जाएगा, मैं जी। आपको फोन करूं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है? जी नहीं, और कोई सवाल जी। ही नहीं है। दिन में प्रिपरेशन कराना है, पता है वो इस माह में हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बस आप जो क़िबला ने फरमाया है आप उसका वजीफ़ा करें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर ही होगा आपके हक़ में। तो ये इस्तिखारा करा सकती हूँ कि ये साल मेरे लिए अच्छा होगा। इंशाल्लाह अच्छा होगा, क्यों नहीं अच्छा होगा? हाँ, लेकिन आप शक पैदा ना अल्लाह की करें। रहमत से मायूस ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शक ना पैदा करें।
اور سب کچھ بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور پھر ہم یہاں پر کوئی فعال نہیں دیکھتے جی. نہ ستاروں کی چال دیکھ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فوری کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے آپ لیے کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں یا نہ کروں, تو لہٰذا اس کے لیے استخارہ کروا لیں جو آپ نے خود کام کرنا ہوتا ہے. جی. جو کام ہوتے ہیں نا دوسروں کے ہاتھ میں, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھ سے قرضہ کے لیے مانگا ہے, میں استخارہ کروں, میں اس کو دے دوں قرضہ, جی. یہ آپ نے کام کرنا ہے. اب رقم چلی گئی ہے ادھر, اب وہ اس یہ کو نہیں واپس ہوتا کہ کرنا ہے. وہ آپ مجھے ہاں. دے دے گا, اس کے لیے نہیں ہے, چونکہ اس کا کام ہے یہ. تو استخارہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہاں جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اوکے جی. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یہ قبلہ ایک اور کالر ہے, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی رحیلہ مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے انصاف سے بات کرنی ہے استخارے کے لیے. جی فرمائیے, آپ لائیو ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. بھائی میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کروانا ہے. کس حوالے سے؟ وہ اس کی شادی کے حوالے سے. ٹھیک ہے, رشتہ آ گیا ہے؟ کہ نہیں, اسے ابھی مطلب کہ اسے ایک لڑکی پسند آئی ہے, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ میں پہلے استخارہ کروا لوں. کہ بسم اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. نیت فرمائیں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. استغفر اللہ. صلی اللہ. اللہ اکبر جل جلالہ. جی جو آپ سوچ رہی ہیں اس کے مطابق جو نیت کی ہے آپ نے تو منع ہی آ رہا ہے. منع آ رہا ہے. جی. اس پر اگر واقعی رشتہ وہاں ہی کرنا ہے, مزید سوچ سمجھ لیں. فی الحال تو یہ ٹائم تو مناسب نظر نہیں آ رہا. جی ہاں ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. التماس دعا. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. وعلیکم اچھا السلام. جی, کون میں فرم استخارہ کرانا ہے میرے. جی میرے بھائی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شعیب برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ. کس حوالے سے استخارہ ہے, بتا سکتے ہیں؟ وہ اپنا بر میں استخارہ کرانا ہے. جی جی بتا سکتے ہیں کس لیے ہے؟ اب پیسہ ویسا نہیں ہے نا, پریشانی ہے بس اس کے لیے. پریشانی ہے؟ پیسہ نہیں ہے, اچھا کام بھی نہیں ہے. جی اس کے لیے دعا کی جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ سے. استخارہ نہیں ہے. تو میرا پیسہ ویسا ہوگا نہیں ہوگا, اس کے تھوڑا استخارہ کرنا ہے. جی اللہ تبارک تعالیٰ نے جب تک زندہ رکھنا ہے رزق تو کسی نہ کسی بہانے ملنا ہی ہے نا. بے شک, بے شک. تو آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ پڑھا کریں یا رؤوف یا رحیم. اللہ یا رؤوف یا رحیم 544 مرتبہ ہر روز پڑھیں. صلی اللہ محمد. یا رؤوف یا رحیم. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. الہی آمین, الہی آمین. ٹھیک ہے میرے بھائی. وہ میرا بھائی بھی بیمار ہے ہاسپٹل میں, تھوڑا دعا کرنا ہے آپ نے. جی ضرور, اللہ تبارک تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ. الہی آمین, الہی آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ میرے بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. علی مدد. قبلہ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں بھائی سے بات کر رہی ہوں. فرمائیے. بھائی میں نے استخارہ کروانا ہے میرے ڈرائیونگ کے بارے میں. میں جو پہلے جاتی تھی جو میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, میرا ہسبینڈ تھا. ابھی میں نے استخارہ کروانا ہے, اگر میں انسٹرکٹر کے ساتھ جاؤں اچھا ہے یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں. تو آپ کا ڈرائیونگ انسٹرکٹر نہیں ہوتا آپ کے ساتھ جب آپ ٹیسٹ پہ جاتی ہیں؟ نہیں اکیلی جاتی ہوں. اچھا, کمال ہے. میرے فرینڈ نے کہا کہ آپ اکیلے نہیں جائیں, آپ کچھ نہیں جانتے, اس وجہ سے آپ کو فیل کرتے ہیں, آپ انسٹرکٹر کے ساتھ جاؤ, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤ. ظاہر بات ہے. جی میں کہتی ہوں کہ آپ نے انسٹرکٹر کے ساتھ جاؤ یا ہمیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤ. تو انسٹرکٹر آپ کے ساتھ کیوں نہیں جاتا؟ آپ خود نہیں جاتی ہیں, وہ نہیں جانا چاہتا؟ وہ تو پہلے کہتا کہ میں بزی ہوں, اسی وجہ سے نہیں کہ میرے ساتھ. پھر دوسری بار میں نے کہا کہ میں خود اکیلی چلی جاتی ہوں. تو آپ کیسے جاتی ہیں جب آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے؟ تو میں خود جاتی ہوں. خود چلا کے لے جاتی ہیں؟ ہاں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. بہرحال قبلہ وہ ڈرائیور انسٹرکٹر کے ساتھ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ نیت کروں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں
ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے اچھا یا ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے ساتھ جاؤں تو اس کے لیے استخارہ دیکھیں. جی بسم اللہ, نیت فرمائیں, لیکن ایک وقت میں ایک نیت کیجئے گا, شوہر یا ڈرائیونگ انسٹرکٹرز کے ساتھ نیت نہیں کیجئے گا, کیونکہ جو آیت آئے گی وہ ہمارے لیے واضح نہیں ہوگی. اگر شوہر کے ساتھ جانا ہے تو شوہر کی نیت کریں, اگر ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے ساتھ جانا ہے تو اس کی نیت کریں. ٹھیک ہے, بسم اللہ. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و علی مستغفر اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم یا علی الحمدللہ رب العالمین. جی جو آپ سوچ رہی ہیں ٹھیک ہے, اچھا ہے. ٹھیک, جی دوسرے کی نیت کی ضرورت نہیں ہے نا میری بہن. اب یہ ہو گیا نا, جب یہ اگر اچھا آ گیا ہے تو آپ کو دوسرے کی نیت کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یا ہسبینڈ کے ساتھ جانا تھا یا ڈرائیونگ انسٹرکٹر کے ساتھ جانا تھا, تیسرا تو کوئی نہیں ہے نا. یہ میں نے نیت کیا انسٹرکٹر کے ساتھ. ہاں بس ٹھیک ہے, تو یہ اچھا آ گیا تو بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے, پھر اس میں کامیابی ہے اس کے ساتھ جاؤں. انشاءاللہ بالکل. جب آپ نے یہی نیت کی ہے کہ میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں تو پھر وہی ہوگا. اچھا بھائی, اب مجھے دعا کرے, آقا بھی آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, شاید آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. بس یہ یاد رکھیے گا, ہمت مردہ مدد خدا. ٹھیک ہے, پریشان ہو کے گاڑی نہیں چلانی ہے. پریشان ہو کے گاڑی چلائیں گی تو اس کے ذہن میں یہی ہے کہ آپ گاڑی مار دیں گی کہیں, کیونکہ آپ کا دماغ کام نہیں کر رہا. سال ہو گئے میں ابھی گاڑی اکیلے چلاتی ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر لائسنس کی کیا ضرورت ہے جب آپ خود پاس کر چکی ہیں اور اتنا چلاتی ہیں تو. بھائی وہ تو یو کے ہے نا, وہ لائسنس تو لینا پڑتا ہے نا. اچھا, پاکستان میں چلاتی تھی. نہیں پاکستان سے, ہاں وہاں پہ چلاتی تھی, پھر یہاں پہ آ کے 1 سال چلایا. اچھا, وہ انٹرنیشنل لائسنس پہ. ٹھیک ہے, بسم اللہ. ہمت مردہ مدد خدا, بس یہ یاد رکھنا ہے. آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں جی, بسم اللہ. بہت شکریہ, السلام علیکم, خدا حافظ یا علی مدد مولانا. البتہ جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمت مرداں مدد خدا, جی ہم ہمت زنان نہیں ہے. جی مردان. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ہاں جی, ان کو آیت بتایا کریں. جی اچھا, قبلہ ایک اور کالر ہے, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے واپس فون کیا جی, وہ میں برمنگھم سے بات کیا. جی بسم اللہ. تو میں نے یہ پوچھنا تھا, میرا ساس کا گھر میں میرا سالہ سالی کا کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے, شادی بھی نہیں ہو رہا ہے, وہ لوگ بھی شادی کرنا نہیں چاہتا ہے, تو اس کا کوئی استغارہ کر کے کیا بجو. میرے بات سمجھ میں نہیں آئی, دوبارہ فرمائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں میری سالی اور سالہ ہے. ساس کا گھر میں جو میرا سالہ سالی ہے وہ لوگ شادی نہیں کر رہا ہے اور کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا ہے اچھا سا. دیکھیں جی, دو پہلی چیز تو ہوتی ہے پہلے خود بندہ ارادہ تو کرے, تو پھر ہے جب وہ خود ارادہ نہیں کر رہے, چاہتے نہیں ہیں, تو پھر کیسے یہ بات بنے گی. کوئی رشتہ بھی تو نہیں آ رہا ہے نا, تو یہ کہے نا پہلی بات تو نہ ہو. نہیں تو ایک وقت میں ایک چیز ہوگی نا. ٹھیک ہے نا, عمر بھی زیادہ ہوگی. ایج کیا ہے؟ ایج تو 28 ایسا 29. اچھا, زیادہ تو نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے, ان کو جو ہے نا نماز پڑھا کریں اور 129 مرتبہ یا لطیف و یا لطیف اس کا ورد کیا کریں. کتنا مرتبہ؟ 129 ٹائم. 129 ٹائم ایوری نائٹ. جی, یا لطیف و یا لطیف. ٹھیک ہے, یا لطیف ہو یا لطیف ہو. ہاں جی ٹھیک. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, السلام علیکم. التماس دعا, السلام علیکم, خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میرے بھائی, کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ سر توسیع بات کر رہا لندن سے. میں نے استخارے کے متعلق پوچھنا ان سے. جی بسم اللہ, وضاحت کر سکتے ہیں کس لیے استخارہ ہے؟ ہاں جی سر, میرا کیس ہے کل کورٹ میں نا. جی تو اس سلسلے میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں مجھے کوئی مطلب میری کوئی ہیلپ ہو سکے گی. میں کل میرا اس سے کیس سے میری جان چھوٹ جائے گی یا میں اسی میں پھنسا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی نیا وکیل کرنا چاہ رہے ہیں یا نئے سرے سے کوئی کیس دائر کرنا چاہ رہے ہیں تو یا اس طرح سے نیت کر لیں جی کہ میں اس کیس کی پیروی کرتا رہوں. جی ٹھیک ہے, بسم اللہ. یہ نیت فرمائیں, بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی ٹرائل ہے سر میرا نا. جی ٹھیک ہے, اسی کی نیت کریں کہ یا اللہ میں کل وہاں پہنچوں, اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما. ٹھیک ہے, جی سر. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی اللہم صلی. جی انشاءاللہ جو آپ سوچ رہے ہیں خدا بہتر کرے گا. انشاءاللہ آپ جاری رکھیں اس کیس کو. جی
اچھا ہے, آپ کے حق میں بہتر ہے میرے بھائی, ٹھیک ہے اچھا جی, آپ کے حق میں بہتر ہے, اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں, ٹھیک ہے بسم اللہ. جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم, التماس ہے, خدا حافظ, خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ میں افتخار حسین, میں فرما رہا ہوں برسٹل سے, مجھے استخارہ کرنا تھا جی. جی بتا سکتے ہیں کس لیے استخارہ میرے بھائی؟ ایک چھوٹا سا آپریشن تھا, اس کے بھی بارے میں تھا کہ میں وہ آپریشن کروں یا اس بارے میں تھوڑی کنفیوژن تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اتنا امپورٹنٹ آپریشن تو نہیں ہے کہ جو کروانا ہی کروانا ہے؟ امپورٹنٹ بھی ہے ایک لحاظ سے, اور ہاں امپورٹنٹ ہے آپریشن, لیکن اس میں رسک فیکٹر بھی ہے. تو وہ تو ہر چیز میں ہوتا ہے میرے بھائی, لیکن نہیں اگر تو وہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کہ مرضی آپ کی, آپ کروانا چاہیں تو کروا لیں, نہ کروائیں تو اس سے کوئی آپ کی زندگی کو کوئی لانگ ٹائم خطرہ نہیں ہے, کہتے ہیں ایسی بات؟ نہیں, زندگی کو لانگ ٹرم خطرہ نہیں ہے, نہیں زندگی کے حوالے سے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ضروری نیت کر لیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ نیت کریں. نہیں ٹھیک ہے, بسم اللہ, بسم اللہ کریں جو آپ کا دل کرتا ہے, بسم اللہ نیت کریں. اللہم صلی علی, بسم اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی, استغفر اللہ برحمتہ. جی جو آپ سوچ رہے ہیں اس پر عمل کر لیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بسم اللہ. میرے بھائی جو آپ نے نیت کی ہے وہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں, کیونکہ ہاں آپ کے حق میں بہتر ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی قبلہ, اچھا ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ استخارہ کروانا تھا. جی میرے بھائی, کون فرما رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں زیدی عرض کر رہا ہوں بیٹ فورڈ سے. مولانا سلام دے دیجیے گا, اور ہماری بھانجی نے ایک فروزہ پہننا ہے, ایران سے لائی ہوئی ان کی والدہ, تو اس کے لیے انہوں نے نیت کر لی ہے, تو اس فروزے کا استخارہ دکھوانا. جی ٹھیک, بسم اللہ, بسم اللہ, بسم اللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, استغفر اللہ, اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد, یا علی مدد, مولا علی مدد. اچھا یہ فروزہ ان کے لیے شاید کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, ان کو پھر عقیق کی انگوٹھی پہننی چاہیے. ٹھیک, خدا. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ میرے بھائی, امید ہے آپ نے سنا. بہت شکریہ, السلام علیکم, خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب جو ٹیلی ویژن پہ حضرت صاحب بیٹھے ہوئے, ان کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ جی ان کا موبائل نمبر مل سکتا ہے؟ کوئی اگر کام ہے تو ہم 5-7 منٹ تک تو یہاں اسٹوڈیو پروگرام ختم ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں. اگر آپ لائیو بات نہیں کرنا چاہتے تو بات کر سکتے ہیں جب پروگرام ختم ہو. نہیں, اگر آپ پلیز مہربانی کریں, آپ پھر ان کا موبائل نمبر دے دیں. نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, لائیو پروگرام ہے یہ, اس میں ہم نمبر نہیں دے سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے اپنی گفتگو, تو ہم 4-5 منٹ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں پروگرام کے بعد, اسی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ابھی تو لائیو تو نہیں ہوں نا. آپ لائیو ہی ہیں, آپ لائیو ہی ہیں. اچھا میں لائیو ہی ہوں. جی چلو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ, السلام علیکم, خدا حافظ, خدا حافظ. ٹھیک ٹھیک. جی قبلہ, ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, استخارے کے حوالے سے. بسم اللہ. اچھا معذرت ہے جی, ایک اور کالر, انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہیں, کہاں سے؟ کیا میں تھرو ہو چکی ہوں اس میں؟ جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, فرمائیے. میں نے 2-3 دفعہ نا پہلے بھی فون کیا تھا, مجھے پتہ نہیں اس چیز کا استخارہ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے ہسبینڈ کا جو رویہ اور ان کی جو تلخ کلامی اور جو کڑواہٹ ہے نا, دیٹ کریٹس اے پرابلم بٹوین اس. اور میں نے کچھ تسبیحاں بھی بتائی تھی مولانا نے, میں پڑھتی رہتی ہوں. مجھے آنیسٹلی کئی دفعہ لگتا ہے کہ یہ ہوپ مجھے چھوڑ دینی چاہیے, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ بیٹر. تو مجھے استخارہ کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک, قبلہ فرمانی ہے کہ میں نے پہلے بھی کال کی ہے اور وظائف وغیرہ لے چکی ہوں, لیکن مجھے لگ نہیں رہا کہ بہتری کی طرف
رشتے آپ کے بچے بھی ہیں جی؟ نہیں بچے نہیں. کتنا زمانہ ہو گیا شادی کو میری بہن؟ ہماری بہت لیٹ ہوئی تھی, 2.5 سال ہوئے. اچھا ٹھیک ہے. تو نہیں مطلب ہے کہ انسان نے اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر اگر کچھ ایک طرف تھوڑا سا ہے گرم مزاج کا بندہ تو پھر خواتون جو ہے وہی تھوڑی نرم ہو جائے. کچھ ایسا میں کوشش کرتی ہوں, لیکن جب وہ آپ کو بار بار مطلب ایک نیگیٹو باتیں ہر وقت سن کے کبھی میرے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں ہر چیز تو کر رہی ہوں اور آپ کس طرح سے کیا چاہتے ہیں. ہماری بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے, میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتی. جی میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں, تسبیحاں پڑھتی ہوں. نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے جھگڑا پھر وہیں پہ آپ کو وہ بالکل اسی مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ سب کچھ میری زندگی میں جو غلطیاں ہو رہی ہیں وہ سب تمہاری وجہ سے ہیں, اور میں ان سے کچھ نہیں لے رہی, میں ان کو بلکہ دے رہی ہوں کیونکہ میں ان سے 10 ٹائم زیادہ اسٹیبلش ہوں فائنینشلی. لیکن وہ بندہ مجھے 2 لفظ واپس ایک شکریہ تو کیا کہنا, ایک احترام کہ چلو تم ایک اچھا کام کر رہی ہو یا میں کوشش کر رہی ہوں میرے ساتھ چلنے کی, وہ ریگارڈ بھی نہیں دیتے مجھے. تو کیا مطلب 4 سال بعد میں اور دھکے کھا کے اینڈ پہ میں ختم ہی ہو جاؤں گی اس رشتے سے, یا میں کیا کروں گی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. جی ٹھیک ہے. تو پھر یہی ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ بھئی ان سے طلاق کی میں ڈیمانڈ کرتی ہوں. آپ کے اوپر ہے, ہماری طرف سے یہ نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ سوچیں, آپ کے اوپر ہے. اگر اس کا استخارہ جی دیکھنا ہے تو آپ نیت کر لیں. جی آپ کے اوپر ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ نیت کریں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں, اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اس کا آخر میں لب لباب یہی ہے, تو پھر تو آپ یہ نیت کریں. ورنہ تو اگر آپ تھوڑا صبر اور کر سکتی ہیں, بیچ میں خاندان والوں کو جو بزرگ ہیں ان کو بٹھائیں, اور یا کوئی اور آپ کے نگاہ میں حل ہے تو اس کی نیت کر لیں. اس کی نیت کر لیں. نیت کر سکتی ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنی فیملی میں کسی کو ان سے نہیں کہا کہ یہ بات کرے, کوئی بیٹھ کے کہ یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ. ہاں تو وہ پھر کسی کو ڈال لیں. وہ مرد اپنی ایگو پہ لے لیتا ہے کہ جی میری بات کھول دی, اور کیونکہ سب کچھ انہی کی طرف نیگیٹو نکلے گا, مجھے پتا ہے کہ ہی ول بی امبیرسڈ. نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے طلاق کی بات سوچی تو اس سے بڑی تو کوئی بات ہی اسٹیپ ہی نہیں ہے نا. ابھی تو ایک یہ اسٹیپ ہے کہ آپ بزرگوں کو بیچ میں لائیں, ہو سکتا ہے نہ ہو سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے. جب طلاق کی بات آپ نے سوچ لی تو پھر تو نہ ہی نہ ہے نا. اگر آپ بزرگوں کو بیچ میں آپ کو نیت کرنے والا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں. جی بسم اللہ, آپ نیت کریں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی اللہم استغفر اللہ برحمتک, استغفر اللہ برحمتک, صلی علی محمد و علی محمد, اللہم صلی علی. اللہ اکبر جل جلالہ, یا علی مدد, مولا علی مدد. جی آپ جو سوچ رہی ہیں وہ اچھا ہے, اس پر آپ عمل کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, میں اپنے بھائی کے ساتھ جی ٹھیک. جی بسم اللہ, پیار محبت سے پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ. جی ہاں بسم اللہ. دیکھیں اگر وہ میاں بیوی کے درمیان نہ چاچی ہو, محبت نہ ہو, تو پھر تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں بھی یا ودود ہو 1001 مرتبہ پڑھیں. وہ جمعے کو تینی پہ میں کر کے اور ان سے دیتی ہوں ان کو. جی تو آپ خود بھی لیں, تو انشاءاللہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسانوں کی, وہ فطرت ثانیہ بنی ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں سے آپ کہیں گے کہ ہٹ جائے بندہ, بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ تو ہٹنا نہیں, صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے یا اس کی خامی ہے, تو اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ہٹنے والی ہے نہیں, تو خود ساتھ رہنا ہے, تو پھر اس کو اگنور کرنا پڑے گا. میں پورا صبر مانگتی ہوں لیکن مجھ سے ہو جاتا ہے. صحیح. بس وہ وہی والی بات ہے, کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے. زندگی گزارنی, زندگی اگر گزارنی, ہر کوئی کہے کہ وہ میری رسپیکٹ کرے میں اس کی کروں تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے. جی لیکن اگر نہیں ہوتی تو پھر چھوڑنا ہی پڑتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہے. اور کوئی حکم ہمارے لائق؟ بہت شکریہ. جی جزاک اللہ, التماس دعا. السلام علیکم, خدا حافظ, یا علی مدد, مولا علی مدد. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون فرما رہی ہے, کہاں سے؟ جی میں رباب بول رہی ہوں مانچسٹر سے. بسم اللہ فرمائیے. جی
भाई मैंने अलामा साहब से पूछना है, मेरा भाई है माशाल्लाह, तो उसने पहले 2 दफा CSS के पाकिस्तान में पेपर्स दिए हैं, लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। अब 3rd टाइम उसने पेपर्स देने हैं। इस्ताहारा इस बात का निकलवाना है कि वो खैर है पेपर को देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। वो तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी कर रहा है। अच्छा ठीक है। तो अगर फिर इसके बाद मुझे वजीफा भी बता दें, उसकी बड़ी बहन हूँ, तो एज ए बहन में अगर जो पढ़ सकूँ तो वो मुझे बता दें। जी और ठीक, इस्तिखारे का भी बता दें। ठीक है मेरी बहन। इस्तिखारा उस वक्त होता है जब आप लोगों को कोई काम करना है। अगर उसको बैठना होता, उसके लिए इस्तिखारा होता तो इस्तिखारा था। उसने बैठना है, उसने इम्तिहान देगा वो। नहीं, इसमें मेरा मतलब ये है कि अगर उसका ये शक हो, तो ये इसका दिमाग होता कि मैं बैठूं या ना बैठूं तो इस्तिखारा था, लेकिन वो बैठ के। जी भाई, मेरा कहने का मतलब यही है, वो बड़ा डिसार्ट है, लेकिन अब 3rd टाइम वो खुद कंफ्यूज है। जी बस उसको ये उसकी नीयत ये होगी कि वो इम्तिहान देना चाहता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर जल्ल जलालहू। जी अच्छा है, उसको मेहनत करनी चाहिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। इंशाल्लाह डिसार्ड नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल 2 दफ़ा 3 दफ़ा बंदा फेल होया तो वैसे तजर्बा इतना हो जाता है, हाँ तगड़ा हो जाता है, हाँ मजबूत होने जाना चाहिए। और बहरहाल मेहनत से ही काम बनेगा। ठीक है, अच्छा है, जज़ाकल्लाह। क़िबला एक और कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन फरमा रही है, कहाँ से? जी हाँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं एक इस्तिखारा करवाना भाई के काम के लिए। वो एक कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। बिजनेस के हवाले से या नौकरी के? ये नौकरी, बिजनेस ही समझो, एक कंपनी है उसके जो ना ज्वाइन करना चाहता है उसको। तो मैं उन्होंने कहा आपके लिए कि इस्तिखारा करें मेरे लिए? जी उनकी तरफ से जाता है। अच्छा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नियत करें। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। जी ये जो है इसमें तो मुश्किल ही है बात। ठीक, मुश्किलात हैं। उम्मीद है मेरी बहन आपने सुना होगा, क़िबला फरमा रहे हैं जिसके साथ वो काम करना चाहता है जी, तो ये मना आ रहा है ये बात। ठीक एक और इस्तिखारा करवाना, वो मकान के लिए। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, नियत करें। अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह, नियत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। ये अच्छा है इंशाअल्लाह। ठीक, अच्छा होगा जी मेरी बहन, ये आपके हक़ में बेहतर है। अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह करें, ठीक है? बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। क़िबला एक और कॉलर, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन फरमा रही है, कहाँ से? जी मैं लंदन से बात कर रही हूँ, फरहीन। और मुझे एक प्रॉब्लम पूछना था, कोई वजीफा पूछना था मुझे। बिस्मिल्लाह। जी मैं जॉब के लिए मैंने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन की हुई है, बट मैं जब भी जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ तो कोई ना कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है किसी भी चीज़ में। तो मुझे प्लीज़ गाइड करें कि मैं क्या पढूं। किस किस्म की प्रॉब्लम आ जाती है? बस आई मीन कभी कोई या तो कोई रेफरेंस में प्रॉब्लम आ जाता है, या फिर कोई ना कोई, या फिर कैंडिडेट्स जो दूसरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं मुझसे भी ज़्यादा। तो मुझे बस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही जाता है। जी आप ऐसा करें कि सूरह काफ है कुरान मजीद में, उसकी आयत नंबर 10 है। सूरह क्या है जी? हाँ जी, आयत नंबर 10 है। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्य लना मिन अमरिना रशदा। मेरे अल्लाह अपनी रहमत से मेरे लिए मेरे अमर में रुश्द पैदा कर दे। अल्लाह। तो इसको आपने 110 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है और साथ दुरूद भी पढ़ना है। वो आगे पीछे दुरूद पढ़ना है या वैसे ही? जी दुरूद पढ़ेंगी, फिर आयत पढ़ेंगी, फिर दुरूद पढ़ेंगी, फिर आयत पढ़ेंगी 110 मरतबा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इल्तिमास दुआ। क़िबला एक और कॉलर, उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से?
جی میں افتخار بات کر رہا ہوں برسٹل سے، وہی جو پہلے ایک دفعہ فون جی بسم اللہ، جی بسم اللہ کرنا تھا جی ٹیک اوے لینی تھی، ٹیک اوے، تو اس کے لیے استخارہ کرنا تھا کہ میرے حق میں بہتر ہوگا ٹھیک کہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا. اکیلے لے رہے ہیں یا کوئی اور بھی پارٹنر ہے؟ ایک اور پارٹنر ہے، پارٹنر کبھی سوچ ہے ساتھ لینے کا کہ پارٹنر کو رکھ لے ساتھ یا اکیلے لینے بہتر ہے. نیت کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک وقت میں ایک نیت. بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد یا علی مدد مولا علی مدد. جی اچھا ہے، انشاءاللہ بہتر ہوگا. جزاک اللہ. امتیاز بھائی امید ہے آپ نے سنا ہوگا، قبلہ نے فرمایا آپ کے حق میں بہتر ہے، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت شکریہ. جی قبلہ ہم گفتگو میرے خیال سے ہماری بہن نے اس کے لیے وظیفہ بھی مانگا تھا، بہرحال اس پہ ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہلو جی وعلیکم السلام. جی میری بہن کون؟ میں نے استخارہ کروانا ہے، آپ 2 میرے استخارے کر سکتے ہیں؟ مجھے جی دوبارہ کال کرنی جی نہیں ٹھیک ہے، 2 بار کر لیں گے، دونوں کر لیں گے ایک دفعہ میں. آپ اپنا نام بتا سکتی ہیں؟ ہاں جی میرا نام میں آن لائن نہیں بتانا چاہتی. اچھا ٹھیک ہے بسم اللہ. کس حوالے سے شروع ہوتا ہے استخارہ، کس حوالے سے ہے؟ استخارہ میں نے کروانا ہے، ہم نیا بزنس کھولنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ٹھیک ہے. کاروبار آف لائسنس وغیرہ تو نہیں ہے؟ نہیں آف لائسنس. بسم اللہ نیت کریں. ایک وقت میں ایک استخارہ کریں گے، پہلے کاروبار کی طرف سے پھر دوسری طرف جائیں گے. ٹھیک ہے بسم اللہ نیت کریں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی. جی درمیانہ سا ہے، یہ متوسط استخارہ ہے. آپ اس کو سوچ سمجھ لیں، مزید اس کاروبار کے بارے میں، جگہ کے بارے میں وہ سارا کر لیں بات، تو کھول تو سکتے ہیں. آپ متوسط ہے، صدقہ خیرات دیں اللہ کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اب دوسرے استخارے کے حوالے سے نیت کریں. کس حوالے سے استخارہ ہے؟ ہاں جی دوسرا اس لیے کہ ہم اس گھر سے دوسرے گھر میں جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بسم اللہ تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. کب تک چلے نہیں جائیں گے؟ جب تک آپ نے جانا ہے اس کی نیت کریں جب آپ کو جانا ہے. جی بسم اللہ. ہاں جی ٹھیک. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یا علی مدد. جی اچھا ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، جب جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. بسم اللہ. ایک اور کروا سکتی ہیں؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. یہ پھر ہدایت ٹی وی کے 14 پاؤنڈ اور ہو جائیں گے. بسم اللہ. جی بسم شکریہ آپ کا بہت بہت. نیت کریں. یہ ہمارے جاننے والے ان کا نام بابر ہے، تو وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ بسم اللہ. وہ خود نیت کریں. بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی وضاحت کر سکتے ہیں کس لیے استخارہ ہے؟ جی سر یہ میں نے ایک بزنس کھولنا اس کے لیے. بسم اللہ نیت کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ اللہم صلی اجل فرجہم یا علی مدد مولا علی. جی جو آپ سوچ رہے ہیں اس کے مطابق ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. التماس دعا. بہت شکریہ. السلام علیکم. خدا حافظ. خدا حافظ. قبلہ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے استخارہ کروانا تھا. جی میری بہن کون فرما رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں ادھر بریڈ فورڈ سے بول رہی ہوں. بتا سکتی ہیں کس لیے استخارہ ہے؟ ہاں جی میں پاکستان نکاح کیا تھا، تو وہ ہم میاں بیوی کی اتنی بن نہیں رہی، تو میں یہ استخارہ کرانا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری آگے کوئی اچھا فیوچر ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. میری بہن استخارہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو کوئی کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو وہاں موو ہونا پڑتا یا یہاں آ کے بھلا کے رہنا پڑتا، اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہوتی. جو بھی بس یہی میں وہاں جاننا چاہتی ہوں، میں یہی استخارہ کرانا چاہتی ہوں کہ میرے لیے اچھا ہے. کیا اچھا یہ نہیں ہوگا کہ کیا ہمارا فیوچر اچھا رہے گا، وہ نہیں ہوئے گا. استخارہ
جی صرف یہ ہوگا کہ میں جس سے شادی کی ہوئی ہے مل کر تو میں اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے ہاں جی اس کے ساتھ بن جاؤں تو جی ٹھیک ہے. ہاں نیت کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد. استغفر اللہ برحمتک. استغفر اللہ اکبر جل جلالہ یا علی مدد مولا علی مدد. الحمدللہ رب العالمین. خراب ہو رہی ہے آج. اللہ خیر کرے. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ اچھا تو ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہی ہے. اس میں چونکہ آیت جو آئی ہے وہ ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ. ان لوگوں کے اکثر راز کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ شخص جو کسی صدقہ کار خیر کرے یا لوگوں کے درمیان صلح کرے یا رضا الہی کے لیے کام دے تو یہ اچھا ہے. بس آپ اللہ پر توکل رکھیں اور صدقہ خیرات بھی کریں. جزاک اللہ جزاک اللہ. امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے فرمایا کہ تھوڑی سی مشکلات ہیں شرائط کے ساتھ ہیں مطلب, لیکن قبلہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتی ہیں بہتر ہے تو صدقہ خیرات بھی کریں ساتھ ہی ساتھ اور بسم اللہ کریں. بہت شکریہ. قبلہ وہ ہماری بہن نے کال کیا تھا میرے خیال سے وہ جاب کے حوالے سے اور وہ کہہ رہی تھی کوئی وظیفہ بھی بتائیں. میں جہاں جاتی ہوں وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ اس سے میری جو نوکری ہے وہ لگ جائے. جی بسم اللہ. وہ پڑھتی رہا کریں یا رازق ہو یا باسط ہو. اس کو پڑھیں 308 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد رکھ لیں زیادہ بہتر ہے. یا رازق ہو یا باسط ہو. جزاک اللہ. امید ہے میری بہن آپ نے سنا ہوگا قبلہ نے جو فرمایا. قبلہ ایک اور کالر ہے انہیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ میرے بھائی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میری نوکری کا کوئی ابھی پرابلم ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری نوکری سلامت رہے گی یا نہیں. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. الہی آمین. نوکری تو آتی جاتی رہتی ہے میرے بھائی, زندگی بڑی نعمت ہزار نعمت ہے. بہرحال اس کے لیے دعا ہوگی. آپ کیا کمپنی کنسالیڈیٹ وغیرہ ہو رہی ہے, ایڈمنسٹریشن میں جا رہی ہے؟ نہیں کمپنی کچھ بھی نہیں کنسالیڈیٹ پہ نہیں جا رہی. ویسے وہ میرے خلاف جو ہے نا ریسزم کرتے ہیں تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے نکاح تو نہیں دیں گے اگلے 2-3 مہینوں میں. اللہ خیر کرے. نہیں ایسا نہیں ہوگا. بہرحال میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں اس حوالے سے. قبلہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے پرابلم ہو رہی ہے نوکری پہ. جی تو بہرحال جہاں آپ کام کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ بنا کے رکھیں. ہاں بنا کے بھی رکھیں. اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ جس سے بات ریسزم پہ جاری ہے تو وہ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. ہاں اپنا کام جو ہے دیانتداری سے کریں. جی بالکل. اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی جگہ پہ جہاں سے وہ آتے جاتے ہیں, یا وضو کر رہے ہیں تو پانی جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. یہ سب چیزیں بھی اپریشیٹ نہیں کرتے. یہ آپ کو دے رہا ہوں, اس کو پڑھا کریں. بسم اللہ. یا ذل عزت والجبروت یا مالک یا قدوس یا سلامو یا مومنو یا محیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبر. یہ آپ اپنے عہدے اور عزت کی سلامتی کے لیے, دشمنوں پر غلبے کے لیے. قبلہ ایک دفعہ اور فرماتے ہیں. جی ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. یا ذل عزت والجبروت یا مالکو یا قدوس یا سلامو یا مومنو یا محیمنو یا عزیزو یا جبارو یا متکبر. 11 مرتبہ اس کو نماز کے بعد پڑھا کریں اور اس نیت سے کہ آپ کا عہدہ اور رزق اور وہ برقرار رہے, جاری و ساری رکھے عزت کے ساتھ. الہی آمین. اس کا کوئی استخارہ نہیں ہو سکتا؟ استخارہ تو یہ ہو سکتا ہے آپ نیت کر لیں کہ جی میں اس نوکری کو جاری رکھنا چاہتا ہوں, اس کا استخارہ کر لیتے ہیں. جی ٹھیک. جاری تو آپ رکھنا ہی چاہتے ہیں. بہرحال بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد. جو آپ سوچ رہے ہیں جناب اس پر عمل نہ کریں. ٹھیک ہے, منع آ گیا. جو آپ نے نیت کی ہے نا اس نیت کے مطابق منع ہے. ٹھیک ہے. ہاں مطلب ہے جو آپ نے سوچا ہے, جو نیت کی ہے
उस नीयत के मुताबिक मन आ रहा है। जो भी आपने नीयत की है उस पर अमल ना करें। ठीक है, जो आपने नीयत की थी उस पर अमल नहीं करना है। अगर तो नहीं सोचा था मैं नौकरी छोड़ दूं तो फिर अमल ना करें, ना छोड़ें। तो अगर ये नीयत थी कि मैं नौकरी को जारी रखूंगा तो फिर किसी और नौकरी के बंदोबस्त करें। ठीक है, जो आपने नियत की थी उसके बरक्स करना है, उसके अपोजिट करना है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इल्तिमास से दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। कबला एक और कॉलर उन्हें भी शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मैं सहारा करना। जी मेरी बहन, कौन फरमा रही है, कहाँ से? मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। जी ठीक है, कहाँ से फरमा रही हैं? मैं ब्रैडफोर्ड से बोल रही हूँ। ठीक। और मुझे तो इस्तिखारा करना था जॉब के हवाले से। मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ वहाँ पर कोई आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा, और मैं सोच रही हूँ कहीं और मैं जॉब अप्लाई करूँ। हाँ, बस ये नियत करें मैं कहीं और अप्लाई करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान। ठीक है, बिस्मिल्लाह, नियत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो आपने नीयत की है इसके मुताबिक तो मना ही आ रहा है। फ़िलहाल इसी पोजीशन में रहें, अभी फ़िलहाल वक्त नहीं है मुनासिब आपके लिए। ठीक है, हाँ जी, कुछ अरसे बाद फिर दोबारा आप इस पर गौर कर सकते हैं। ठीक है मेरी बहन, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। यार कबला एक और कॉलर। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। बहरहाल आज हमने, हाँ, छोटी ब्रेक नहीं, आज मेरे ख्याल से ब्रेक नहीं है हमारी। हाँ, उन्होंने कहा है कि पूरा कंटिन्यूस प्रोग्राम करें तो फिर उसके बाद 10 to 11 पे ख़त्म करें प्रोग्राम को। बहरहाल हमारा मोहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम जारी और सारी है। हमारे पास चंद मिनट हैं अभी। अगर आप कॉल करना चाहें इस्तिखारे के हवाले से या वजीफ़े के हवाले से तो कॉल कर सकते हैं। जब तक के बात हो रही थी, हमारी अक्सर ये बात होती रहती है दुआओं के हवाले से, जो परेशान हैं क़िबला, उसके लिए भी अक्सर लोग रिज़्क़ के हवाले से बहुत परेशान हैं, तो उसके हवाले से कोई दुआ। देखिए जी, रिज़्क़ के हवाले से बहरहाल कहा गया कि परेशान ना हो। जी, अल्लाह है कि अल्लाह तबारक तआला ने जो रिज़्क़ जब माँ के पेट में दिया है तो फिर जी हाँ वैसे भी देगा, बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। आज तुम्हारा ब्रेक लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से हम जल्दी ख़त्म कर देंगे आज प्रोग्राम को, क्योंकि देखिए जी, रोज़ी रिज़्क़ अल्लाह तबारक तआला ने मुक़द्दर किया हुआ है जी। जब तक इंसान इस दुनिया में है तो उसका रिज़्क़ भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो लिहाजा रिज़्क़ के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी, जज़ाकल्लाह। लेकिन ये एक दफ़ा होता है इंसान काने नहीं होता, ठीक है जी, कि वो चाहता है कि मज़ीद आगे बढ़े, तरक्की करे, मज़ीद उसको रिज़्क़ हासिल करने के मौके मिले। तो बाज़ दफ़ा शायद उसी में उसकी भलाई भी होती है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो चूँकि बहरहाल हर आदमी की ख्वाहिश तो है, और ये अच्छी ख्वाहिश है कि बुरी ख्वाहिश नहीं है। बेशक बेशक, तरक्की करना अच्छी ख्वाहिश। जी बिल्कुल। लेकिन बहरहाल जितना रिज़्क़ आता है, जितना उतनी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, उतना फजल भी जितना होगा ज़ाहिर है उतना हिसाब भी देना पड़ेगा और मसाइल भी पैदा। जी क़िबला, इसको जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उन्हें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन फरमा रहे हैं, कहाँ से? मैं हसन बात कर रहा हूँ डेनमार्क से। जी फरमाइए। मेरी बीवी की अंगूठी गुम हो गया है, क्या उसके लिए इस्तिखारा होता है? उसके लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ते रहे, जिसकी चीज़ उसको वापस आ जाए। जी ठीक, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस्तिखारा नहीं होता है? नहीं, इस्तिखारा क्या करेंगे आप? इस्तिखारा करना है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, इस्तिखारा वो होता है मेरे भाई जो काम आपको करना है, ठीक है जी। इस्तिखारा इसलिए नहीं होता कि मेरी तबीयत ठीक होगी या नहीं होगी, या मेरे लिए ये साल अच्छा रहेगा या नहीं होगा, ठीक है। बस क़िबला, हाँ, क़िबला ने जो बताया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसकी चीज़ उसको वापस पलट पहुँचे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। इल्तिमास से दुआ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। जी क़िबला, अच्छा कॉल भी ड्रॉप हो रही हैं, आ रही हैं और जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाह।
رزق کے حوالے سے. شاید انہوں نے اس کو سمجھا ایک مذاق نہیں ہے. ہاں یعنی کہا گیا ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز قیمتی گم ہو گئی ہے اور وہ مل نہیں رہی ہے تو آپ اس کو پڑھ دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہ آپ کو واپس ملے گی انشاءاللہ. جزاک اللہ. قبلہ وہ رزق کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. جی بسم تو اللہ. رزق کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ صدقہ بھی دینا چاہیے، بے شک اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک قسم کا اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ معاملہ کر رہے ہیں کہ صدقہ دے رہے ہیں تو اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے. بے شک. قبلہ ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی بسم اللہ. تو بیماری کے لیے بسم اللہ پڑھنا چاہیے یا شافی السقم، اللہ اکبر، یا خالق النور والظلم، یا ذا الجود والکرم. اللہ اکبر. بیماری کے لیے ٹھیک ہے. اور قبلہ ایک دفعہ آپ نے بڑی اچھی دعائیں بتائی تھیں، یعنی وہ جو ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے ان کے لیے کچھ اور دعا بتائی تھی آپ نے، اور جو ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے کچھ اور دعا بتائی تھی. وہ بڑی مجرب دعائیں تھیں. کئی لوگوں نے اکثر کہا کہ یہ ہم نے دعائیں پہلے سنی نہیں، تو اگر آپ دوبارہ گزارش کریں قبلہ سے. جی ٹھیک. اس کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ دل کی مسئلہ ہے اس کے لیے، جی بسم اللہ، تو اس کے لیے یہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم، جی یا لا الہ انت اسألک ان تحیی قلبی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے بھی درود شریف ہے، آخر میں بھی درود شریف ہے، بیچ میں دعا، اور درمیان میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو یا قیوم یا لا الہ انت اسألک ان تحیی قلبی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس میں یہ ہے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے. اللہ اکبر. وہ اگر دلوں کی کوئی بیماری ہے اللہ اکبر اس کو بہتر. اور دل کی بیماری کو یہ بھی ہے کہ کوئی مسائل ہے، کوئی وال بند ہوا یا کچھ، اس کے لیے صبح کی نماز کے بعد سینے پر ہاتھ رکھے اور 70 مرتبہ پڑھے یا فتح ہو یا فتح. فتح کے مطلب کھول دینے والا، ٹھیک ہے. راہوں کو ہاں تو وہ جو شریان ہے یہ چیزیں ایسا ہے اس کے لیے یا فتح یا فتح. جزاک اللہ. اور ڈائبٹی والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ بسم اللہ وہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس قرآن مجید کی آیت کو ان کو پڑھنا چاہیے، وہ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ. قبلہ اس کا کوئی وقت ہے کہ فجر کی نماز ہو یا عشاء کی نماز کے بعد؟ وہ نمازوں کے اوقات ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ چونکہ وہ بہترین اوقات ہیں بندے کے لیے. جب بندہ اللہ کے حضور نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ایک حق پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ سے مانگ لے. اللہ اکبر. تو اس لیے وہ بہترین وقت ہے. اور صبح کی نماز کے بعد کا تو بہترین وقت روزی و رزق کے لیے. کیونکہ کہا گیا ہے کہ صبح کی نماز جو ہے اور سحری کا اٹھنا یا صبح کی نماز پڑھ کے پھر دعا مانگنا، یہ روزی و رزق کے لیے بڑا مفید ہے. اللہ اکبر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حیو قبل کل شیء یا حیو بعد کل شیء. یہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے بھی، یعنی دونوں میں وہی چیز آئی ہے، صرف قبل اور بعدوں کا فرق آیا ہے. یا حیو قبل کل شیء، اللہ اکبر، یا حیو بعد کل شیء. یہ ہائی جو بلڈ پریشر جن کو ان کے لیے یہ پڑھتے رہا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. تو اور جو ہے مثلاً آنکھوں کے لیے بھی ہے، بینائی جس کی جاری ہو یا آنکھوں کی نظریں کمزور ہو رہی جس کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے وہ آیت سورہ کاف کی آیت ہے 21 اور 22. اللہ اکبر. وجاءت کل نفس معها سائق وشہید لقد كنت فی غفلۃ من هذا. اللہ اکبر. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. اللہ اکبر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب آدمی آئے گا نا جی تو ایک آدمی تو اس کو آگے آگے لے کے جانے والا، ایک پیچھے والا ہوتا ہے. سائق ہوگا
جو آدمی کو لے کے جا رہا ہے، وہ شہید، اور ایک گواہ بھی ہوگا آدمی کے ساتھ ساتھ، اور پھر اس کو کہا جائے گا کہ دنیا میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا، جی آج جو ہے ہم نے تیری آنکھوں کے سامنے پردے ہٹا دیے ہیں، اب تم سب حقیقت دیکھ رہے ہو، کیونکہ اس میں بات آئی ہے تیری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں گے، اللہ اکبر، تو اس لیے کہا گیا کہ دنیا میں آنکھیں صحیح دیکھتی رہیں، اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 21 اور بہت شکریہ، 22۔ بہت شکریہ محترم ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا فدا حسین بخاری صاحب سے کہ دعائی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ قبلہ، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب پر نظر کرم فرما۔ یہ ایام تیرے حبیب کی دنیا میں آنے کے ایام ہیں، یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، اور یہ پورا ہفتہ جو ہے اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے دن ہے۔ میرے اللہ انہی مقدس ہستیوں کے صدقے میں ہم پر نظر کرم فرما۔ پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، اور جو ہدایت ٹی وی میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرما، اور جو مسئولین ہیں ان کو بھی اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ محترم ناظرین۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے، جب آپ کالز کرتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور خوبصورت ہوتا ہے پروگرام۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اپنے میزبان احمد عباس زیدی اور ہمارے محترم مہمان مولانا فدا حسین بخاری صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔ اللہم صلی علی